تو اسے مجرم نہ کہا جاتا، اسے ضرور غازی کہا جاتا، کیونکہ سرکار غصے کا اظہار فرما رہے ہیں تم نے کیوں نہیں قتل کیا، تمہیں چاہیے تھا تم قتل کر دیتے۔ حالانکہ دربار رسالت ہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا محبوب یہ تو تمہاری دربار کی توہین ہے کہ تم نہ بولو اپنے آپ کسی کو قتل کر۔ اب کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہو، چھوٹا کسی کو مکہ مارے، یہ بھی بڑے کی بھی عجبی ہے اس کے ہوتے ہوئے سے کسی کو کیوں مارا؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے، میرے بولے بغیر تمہیں چاہیے تھا تم اس کا سر اتارے۔ کس کی عدالت بڑی ہے؟ نبی علیہ السلام کی عدالت سے۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا۔ صحابہ پر جب شدید غصہ کیا تو ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ سے اگر اشارہ کر دیتے تو میں سر اتار دیتا۔ سرکار نے فرمایا نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی، میں نے اشارہ کر کے نہیں مروانا تھا اور میں نے بول کے بھی اس وقت نہیں مروانا تھا، تمہیں چاہیے تھا اسی کے اندر اندر ہی کام پورا کر دیتے۔ حالانکہ بعد میں معافی کر دیا، لیکن یہ مسئلہ واضح کیا کہ توبہ اگر قبول ہوتی تو سرکار یہ نہیں کہتے کہ تم قتل کرو، تمہیں چاہیے تھا تم قتل کر دیتے۔ جن 3 لمحوں میں سرکار نے نظر پھیری ہے اس دوران اگر کوئی قتل کرتا تو بندہ تھا جو توبہ کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گستاخی کے بعد اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ سرکار فرما رہے تھے اگر کوئی کر دیتا تو میری مرضی پا جاتا۔ محترم سامعین، یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھیے، عدالت، قانون، امن عامہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ ہے، مگر ناموس رسالت والا معاملہ ایسا ہے یہاں سب سے بڑی عدالت میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ طبرانی نے موجب کبیر میں لکھا ایک صحابی جن کا نام حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ مشرکہ تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو گالی دی، صحابی نے اپنی ہمشیرہ کو پار کر دیا، اس کے بچے مسلمان تھے، انہوں نے یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارے ماموں نے مار دیے، انہوں نے سوچ سوچ کے کسی اور پہ الزام لگا دیا کہ یہ قاتل ہے ہماری امی کا۔ تو حضرت عمیر نبی علیہ السلام کے دربار میں چلے گئے، کہا کسی اور کو اس قتل میں گرفتار نہ کیا جائے، اپنی ہمشیرہ کو میں نے خود قتل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے کیوں قتل کیا؟ کانت تؤذینی فیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تجھے گالی دے کر میرا سینہ دکھایا، میں نے قتل کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے، تو اب تم سے قصاص لیا جائے گا، یا یہ فرماتے میرے ہوتے ہوئے تم اپنے فتوے دیتے پھرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم اپنے حکم چلاتے پھرتے ہو، بندے کو مارنا تھا کم از کم پوچھ لیتے، تم نے کو مینو سفر کرنا تھا، چند فٹ پر میں بیٹھا ہوں تم مجھ سے اجازت لیتا پہلے، ایک عورت ہے توہین کر رہی ہے، کیا میں ماروں یا نہ ماروں؟ ہر کسی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے، آپ نے اس عورت کے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم الزام کسی اور لگا رہے ہو، تمہاری امی کو تو تمہارے ماموں نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ گستاخ رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا سمع وطاع، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر برادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ بچوں نے کہا اگر ہماری ماں نے توہین کی تھی محبوب باپ کی تو پھر ماموں نے عاشق ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لوگ کہیں گے ماں بنایا عدالت ہو گیا، قانون ہاتھ میں لیا گیا، لیکن شریعت کیا کہہ رہی تھی اس وقت؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو فیصلہ سنایا، اس فیصلے کو سناتے وقت سرکار نے فرمایا اس کا خون باطل چلا گیا ہے، یہ جو عورت مری ہے اس کے خون پر نہ قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، نہ دیت ہوگی، نہ جیل میں ڈالا جائے گا، رب گستاخ کی کتے کی موت پر گئی ہے، کسی طرح اس کے خون پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حضرت عمیر ختمی وہ صحابی نبی نہ تھے، انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
इश्क में एक औरत को कत्ल करने की नजर मानी थी और कहा था जब नबी अलैहिस्सलाम बदर से वापस मदीना शरीफ पहुंचेंगे उसी रात अस्मा बिन्त मरवान को मैं कत्ल करके अपनी नजर पूरी करूंगा, क्योंकि वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीद करती है। अब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं। नबीना सहाबी हजरत उमैर उस औरत के घर चले गए, उसको आवाज दी, पहचान के उसकी चारपाई की तरफ गए। जब वो बोली, बच्चा उसका दूध पी रहा था, उसको साइड पे करके उसके सीने पर तलवार रख के दबाया। जब तलवार दूसरी तरफ निकल गई, आशिक ने नारा लगाया कि कर्ज मैं उतार आया हूं। देखो फर्क होता है आशिक में और दहशतगर्द में। दहशतगर्द अंधाधुंध मार देता, आशिक मुजरिम को शनाख्त करके मारता है। ये फर्क है। आज लोग अहले सुन्नत को उन काले दहशतगर्दों से मिलाना चाहते हैं कि कल वो ये धंधा कर रहे थे, अस्पताल उड़ा रहे थे, स्कूल उड़ा रहे थे और मरीजों को मार रहे थे, और आज तुम ये काम इसकी हिमायत कर रहे हो। तो मैं कहता हूं फर्क करो, दहशतगर्द और है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और है। अब हजरत उमैर उस घर में गए, चाहते तो नबीना वैसे ही थे, सारी चारपाइयों पर एक खंजर मारते जाते और कोई ना कोई कहते तो वो भी आ ही आएगी अंदर। लेकिन दहशतगर्द बुज़दिल होता है, आशिक बुज़दिल नहीं होता। अब वो भरा घर है, मर्द भी लेते हैं, हौसला था कि बोलूंगा तो अगरचे कोई जाग गया तो कोई बात नहीं, भुगत लूंगा। बोल के शलाह करके नबीना होने के बावजूद भी अंधाधुंध नहीं मारा कि जो भी मर जाए, नहीं शलाह करके उसे मारा जिसकी जुबान से तौहीद निकली है, और बताया कि दहशतगर्दों का तरीका और होता है, आशिकों का तरीका और होता है।